بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی امین گنڈاپور صاحب پہ الزام لگتا ہے جناب کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے جناب یہ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد اور یہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں، مطلب کہ ان کے اوپوننٹس جو ہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ لیکن آج میں ان کے ساتھ چائے پہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کے پی کے میں، پتہ نہیں یہ خود کیوں نہیں بتاتے یا ان کے لوگ کیوں نہیں بتاتے ایز سچ، جن کی رسپانسبلٹی ہے آئی وڈ سے کہ وہ یہ بھی تو بتائیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو کیا رہی ہے۔ اور پہلے میں بات شروع کرنا چاہوں گا اس چیز پہ کہ ان کا جو سٹینس ہے علی امین صاحب کا، وہ یہ ہے کہ نیگوسیشنز ہونے چاہیے۔ جو یہاں پہ انریسٹ ہے کے پی کے اندر، وہاں اس حد تک کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جناب نیگوسیشنز ہونے چاہیے، اینڈ ہی ہیز اے ویلڈ ریزن فار دیٹ۔ اور وہ ویلڈ ریزن یہ ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جرگہ ہوگا، وہ لوگ جناب وہاں پہ ان کو کمپیل کریں گے، اگر وہ اس کو وائلیٹ کریں گے، وائلیٹ کریں گے تو دل اسٹینڈ اگینسٹ دوز پیپل جو کہ وائلیشن کریں گے، وچ از آئی وڈ سے فیئر انف، ٹھیک بات ہے، غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں کی علی امین صاحب؟ جرگے کے حوالے سے جرگے کے حوالے سے جی کہ جرگے کو کمٹمنٹ کریں گے لوگ، تو وہ جرگے جو کمٹمنٹ جرگے سے کرے گا تو وہ تو پھر اس کو اکاؤنٹیبل ہوگا نا، تو وہ پہلے کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ دیکھیں جی، جیسے ہی ہماری گورنمنٹ بنی تو جو پہلا ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس میں نے کیا اپنے صوبے میں، اس میں میں نے اس بات کو بڑی ترجیح دی کہ ہمیں افغانستان کو انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ میرا ایک بہت لمبا بارڈر ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر جو یہاں پہ ایپیکس کمیٹی ہوئی فیڈرل میں، اس سے ہی میں نے یہ بات کی کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلے کا حل میں نکال سکتا ہوں، آپ اس پہ مجھے راستہ دیں، مجھے اجازت دیں تاکہ میں کروں۔ لیکن چونکہ وہاں سے کوئی نہیں آیا کچھ، تو پھر ظاہری بات ہے جب میرے لوگ شہید ہوتے ہیں، میری فوج کے لوگ، میری ایف سی کے لوگ، میرے پولیس کے لوگ، میرے عام لوگ، تو پھر مجھے تو ظاہری بات درد ہے ان کا، یہاں پہ اگر درد محسوس نہ بھی ہو، مجھے تو ہے درد ان کا۔ تو اس میں یہ جواب آتا تھا کہ جی افغانستان والے بات چیت نہیں کریں، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، ہماری بارڈر کے اوپر ہماری روایات، ہماری زبان، ہمارا کلچر ایک ہے، تو ایک قبائلی جرگے کے ذریعے جب میں سارے اس پوری بیلٹ کے تمام ان قبائل کے مشران جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھیجوں گا تو آپ کی گورنمنٹ کا جو ایک ہے پروسیس ہے انگیجمنٹ کا، وہ تو چلے گا، لیکن یہ لوگ جب بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور یہ بات کریں گے اور فیکٹس پہ بات کریں گے، تو اگر وہ لوگ انکار کریں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اسٹینڈ لیں گے، کنفرنٹ کریں گے اس چیز کو۔ ہماری پشتوں میں ہوتا ہے کہ جب بھی اصول ہے کہ کسی کے ساتھ اگر آپ نے کچھ کرنا ہو تو پہلے آپ ایک ژخ کرتے ہیں اس کے اوپر، ایک آواز دیتے ہیں اس کو، ٹھیک۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک رائٹ ہے پشتوں میں کہ آپ اس کے ساتھ پھر فائٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب تک ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے، بغیر عوام کے، بغیر ان لوگوں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے بغیر آپ نہ کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ کوئی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے پھر دوبارہ ان کو یہ بات کی ہے، ابھی کافی آمادگی اس پہ آئی۔ پہلے تو میرے بڑا کرٹیسم ہوا کہ جی افغانستان سے بات کرنے کی یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کیسے کر سکتا ہے، تو میں نے کہا جب تم لوگوں کو احساس بھی ہوگا تو مجھے مجبوراً کرنی پڑے گی۔ تو اب اس بات پہ انشاءاللہ آ گئے ہیں، اور میں نے انشاءاللہ وہاں پہ جرگے بھی کر لی ہیں اور لوگوں کو میں نے اعتماد میں لیا ہے، اور لوگ اس کے لیے ولنگ ہیں کیونکہ ظاہری بار سفر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم چلیں تو جو ہمارا جو قبائلی جرگہ صوبے کا انشاءاللہ جائے گا اور افغانستان کو انگیج کرے گا اور مذاکرات کرے گا، تو انشاءاللہ حل بھی نکلے گا، اور اس حل کے نکلنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی، اور ایک وہ حل ہوگا جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوگا۔ اور پھر اگر وائلیشن کوئی کرے گا، پھر جو ہمارے جرگے کے اصول ہیں، ہماری روایات ہیں، اس کے مطابق پھر ہم اس کے خلاف وہ پھر کارروائی بھی کرنے کے مجاز ہوں گے، جس پہ وہ ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے وائلیشن کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کام ابھی شروع ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹس آئیں گے۔ کو کام شام کرتے ہیں آپ کے پی کے اندر؟ ہنس رہے ہیں یار آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ کام شام کے پی کے کرتی ہے حکومت وہاں پہ بیٹھ کے؟ کیونکہ ابھی جب آپ نے بتایا مجھے تھوڑی دیر پہلے، اور آپ نے کہا جناب کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ نمبر ون، نمبر ٹو کچھ مطلب اربوں خربوں روپے کی زمینیں ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں اس کو 99 ایئرز لیز پہ دوں گا تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، وچ از آئی وڈ سے کہ اچھی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مائننگ کی بات آپ نے کی۔ اچھا روڈز کی جو ایکسیس ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے میرے سے بات کی ابھی، اور ایک اور چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ آپ کام کریں گے، دا فارسٹس، رائٹ؟ سو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں، اور یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ میچور بھی ہوں گی یا نہیں، نمبر ون، نمبر ٹو، اور اگر میچور ہوں گی تو کیسے ہوں گی، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اور یہاں پہ مطلب نئی چیز ہے، دس از اے نیو کانسیپٹ،
کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے آپ کے اپنا کے پی کے اندر, تو یو ول ٹیک کیئر آف دیٹ, یو ول ٹیک ریسپانسبلٹی آف دا فیملیز. تو یہ کیا, واٹ از, پہلے تو یہ سمجھا دیں کیڑا کانسیپٹ ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے. انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں ہی ہم اس پہ کام کر رہے تھے. ظاہر بات ہے نئی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کو پھر میچور کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے, اور ہم نے یہ چیزیں دیکھنی بھی ہوتی ہیں کہ وہ سسٹینیبل چیزیں بھی ہوں. ایسا کام آپ نہ کریں جو سسٹینیبل نہ ہو. اب تک یہی ہوا ہے کہ ہم نے سسٹینیبل کام نہیں کیے, اور اسی لیے ہماری اپنی ہی بہت سی چیزیں جو ہمارا بیسیکلی ایسیٹس بن سکتی تھیں, انکلوڈنگ آور یونیورسٹیز, our WASAs, our TMAs, having properties of billions and billions worth, وہ آج ہمارے پہ لائبلٹی بنی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سسٹینیبل ماڈل نہیں دیا گیا. اب الحمدللہ ہم سسٹینیبل ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. میں جو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ 99 ایئر لیز میں کیوں دے رہا ہوں, میرے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, موسٹلی ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹریلین روپیز کی لینڈز ہیں اس وقت, قبضے ہو رہے ہیں, یا کوڑیوں کے دام دی ہوئی ہیں. تو 99 ایئر پالیسی ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے. ایک بڑی انویسٹمنٹ تبھی آتی ہے جب آپ ایک بندے کو ایک لمبا ٹائم دیں گے, اور ہے تو لیز ہی, مالے تو پھر بھی میں ہوں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے پوری اپنی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس کے اوپر, جو کہ ایویلیویشن کرتی ہے, ایسیٹ مینجمنٹ کرتی ہے, اور اس نے کافی کام کر لیا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ابھی آکشن کچھ ہو بھی گئے ہیں اور کچھ ہو بھی رہے ہیں. اس کے اندر انشاءاللہ ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے, اور ان سے جو ہمیں پیسہ آئے گا اس پیسے کو پھر ہم پارک کریں گے فار انڈومنٹ فنڈز, یونیورسٹیز کا, واساز کا, ٹی ایم ایز کا, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں کہ جو اس وقت لائبلٹی بنے ہوئے ہیں, ان کو گرانٹ دینی پڑتی ہے کیونکہ اپنا ریونیو وہ خود جنریٹ ہی نہیں کر رہے کہ اپنے آپ کو چلا سکے. ہم ان کو ایسی اسٹیج پہ لائیں گے کہ اپنے آپ کو چلانے کے بجائے وہ الٹا گورنمنٹ کو بھی کچھ دیں گے. اس پہ انشاءاللہ کام, اور یہ وہ کام ہے جو میں کر چکا ہوں. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوا آج تک نا. یہ تو جو ویلفیئر اسٹیٹ ہم کہتے ہیں نا, مدینہ کی ریاست, یہ تو وہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی اس جنوری کے مہینے میں ہی سب کچھ ہو چکا ہے. وی آر اباؤٹ ٹو سائن دا MOU دس جنوری 2025. جی. اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, اگر 60 سال سے بڑی عمر کا کوئی بھی بندہ فوت ہوگا تو اس کو گورنمنٹ 5 لاکھ روپے دے گی اس فیملی کو, اور اگر 60 سال سے کم عمر کا ہوگا تو اس فیملی کو 10 لاکھ روپے ہم دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی حادثے کی وجہ سے کسی وجہ سے فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ فیملی بعض اوقات بڑا سفر کر جاتی ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ ان کو اون کرے گی اس فیملی کو, اور یہ پیسے ہم اس لیے دیں گے کہ اگر ان کی کوئی کاروبار یا وہ جو بندہ کر رہا تھا کوئی جاب اور وہ چلا گیا, جب 1 ملین ملے گا تو اسے اپنا کاروبار روزگار شروع کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچوں کو اس طریقے سے پال سکتے ہیں. اور جو بڑی عمر کا بھی ہے, جو 60 سے اوپر ہے, ہمارے لوگ 60 کے بعد بھی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ہم 5 لاکھ اس لیے دیں گے کہ ایک تو وہ جو 60 سال سے اوپر, میں نہیں سمجھا, 60 سال سے اوپر ان کو 5 لاکھ دیں گے. ان کو 5, اچھا اوکے. وہ اس لیے دیں گے کہ ظاہری بات ہے ایک ٹراما میں چلے جاتا ہے ایک گھر کسی کے جانے کے بعد, تو اس ٹراما والے ٹائم کے اندر ایٹ لیسٹ وہ 5 لاکھ روپے میں یہ ہے کہ اس فیملی کو ٹراما ٹائم کے اندر گورنمنٹ اون کرے. اصل ریاست کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, ریاست ماں ہے اور ماں نے پالنا ہے اپنے بچوں کو. تو ریاست جب ماں ہے تو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وہ پھر اس طرح کے اقدامات کرے گی. اسی طرح ہمارے جو ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ دیکھیں 44% انکریز کیا ہے میں نے ریونیو میں, اور یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں. کیسے انکریز ہوا ہے؟ ریفارمز کیے, گورننس بہتر کی, کرپشن پہ کنٹرول کیا. اتنے کم ٹائم میں نے کوئی نئی چیز زیادہ نہیں کر سکا میں نا, تو ظاہری بات ہے اسی سسٹم میں ہی میں نے سسٹم کو صرف ٹھیک کر کے 44% انکریز کیا ہے. باقی صوبے کہتے ہیں بتائیں کتنا انکریز کیا ہے. اس وقت تقریباً ماشاءاللہ 130 بلین میں سرپلس ہوں. جو ٹارگیٹ میں نے رکھا تھا, ہر صوبے نے رکھا ہوتا ہے, اس ٹارگیٹ پہ جو مجھے ملا تھا اس سے 130 بلین میں سرپلس ہوں اس وقت. اس کا مطلب ہے کہ میں صرف کمپیئر کرتا ہوں پنجاب کو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. پنجاب کا جو ٹارگیٹ تھا 146 بلین پنجاب خسارے میں ہے, اور میں 130 ارب منافع میں ہوں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کون اچھا کام کر رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہماری جو اسکیمز ہوتی ہیں, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. ہوتا یہ ہے کہ جو ایک کام لمبا ہو جاتا ہے تو اس میں ظاہری بات ہے ریٹس بار بار ریوائز ہوتے ہیں, اور پروجیکٹ کی جو رقم ہے جس میں بننا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے صوبے کو تقریباً کوئی پچھلے 12-13 سالوں میں اسی وجہ سے کہ پیسہ ٹائم پہ نہیں دیا گیا, ریلیز ٹائم پہ نہیں ہوئی, تو اتنا ہی کام 450 ارب روپے ایکسلیشن ہوئی ہے اس میں. 450 ارب ہم نے اس ماڈل کو ختم کر دیا ہے. ہم ان ٹائم کام کریں گے, تھوڑا کام کریں گے لیکن ٹائم پہ مکائیں گے تاکہ اتنا کام ان پیسوں میں ہو جائے, ایکسلیشن بار بار نہ ہو. اس کے لیے ماشاءاللہ اس وقت
ہمارا جو اس وقت ہم نے جو ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارے جو ہم نے ریلیزز کی ہیں اور ہم نے جو پیسہ لگایا ہے یوٹیلائز کیا ہے وہ 56% ہے ماشاءاللہ, اور جنوری کے اینڈ تک یہ 70% اباؤ چلا جائے گا. اچھا میں وائس صبح ہوں کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جتنا بجٹ میں رکھتے ہیں پیسہ ایلوکیشن تو وہ پوری آپ نہیں کر پاتے. میں ماشاءاللہ وائس صبح ہوں کہ ان پچھلے 6 مہینوں میں اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں کہ میں 30 بلین روپیز اس میں مزید کیش اور دے رہا ہوں, بڑھا رہا ہوں اس کو, کیونکہ وہ پیسہ یوٹیلائز بھی ہو رہا ہے اور چونکہ ہمارا ریونیو بڑھا ہے تو پیسہ میں مزید 30 ارب روپے مزید دے رہا ہوں, اور اس سے میں مزید کام کو تیز کروں گا. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کچھ ہم نے وہ جو سیلف مائننگ پہلے مجھے مائننگ میں آپ یہ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. مائننگ میں پلیسر گوڈ کی میرے پاس 17 سائٹ تھی, آج تو وہاں پہ انلیگل مائننگ ہو رہی تھی پاکستان بننے سے لے کے اب تک. میں نے صرف 4 کو اس میں آکشن کیا ہے اور 5 بلین روپیز ملے ہیں اس سے مجھے, اچھا اور اب تک وہاں پہ انلیگل مائننگ ہو رہی تھی, اب مزید پہ بھی ہو رہا ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. اب مائننگ میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ویلیو ایڈیشن یہیں پہ کرنی ہے, را میں چیز کو نہیں بیچنا. اسے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو ہمیں اسے پیسہ زیادہ آئے گا, دوسرا جب مینوفیکچرنگ یہیں پہ ہوگی ویلیو ایڈیشن یہیں پہ ہوگی تو میرے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. آپ کا ماربل جو ہے, سوری ایم کٹنگ یو, لیکن آپ کا ماربل جو ہے جو آپ کو 200 روپے کا پڑتا ہے وہاں پہ کے پی کے میں, وہ تو میرے خیال 1200-1400 روپے کا بکتا ہے وہاں پہ کراچی میں جا کے. ماربل کی مختلف اقسام ہے, ایسے اقسام بھی ہیں کہ جب میرے صوبے سے یہاں سے جاتا ہے تو اپنے ہی ملک میں کراچی میں یہاں پہ وہ 200 کا اور وہاں پہ وہ 1200 کا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی ویلیو ایڈیشن وہاں ہو رہی ہے, تو یہاں بھی تو ہو سکتی ہے. میرے صوبے کے لوگوں کو پیسہ ملے, میرے صوبے کو پیسہ ملے. تو مائننگ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کمپنی بنا لی ہے اپنی, اب ہم بڑی کمپنیز کو ساتھ جو کر رہے ہیں جے وی کر رہے ہیں ود دا گورنمنٹ. پہلے ہوتا یہ رہا ہے اب تک کہ ہم ایک خاص پرسنٹیج میں لیتے ہیں. ایک مائن ہے آپ کی, اس سے جو آپ نکال رہے ہیں اس سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اس پہ آپ پر ٹن جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے, اب ہم جے ویز کر رہے ہیں. بڑی کمپنیز آئیں گی اور پرسنٹیج پہ 70-30 80-20 اکارڈنگلی کس لیول کی انویسٹمنٹ ہے کمپنی کے ساتھ. ہماری جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے وہ پارٹنر ہوگی, انویسٹمنٹ ان کی, مائن ہماری, اور ہم پارٹنر ہوں گے. اس سے پھر ہم اصل ریونیو آئے گا جو کہ اصل چیز ہے. اس طرح ٹن پہ تھوڑے سے پیسے لے کر تو کچھ بھی نہیں بن رہا. اور مائننگ کا بھی مزہ آپ سن لیں کہ جتنا ریونیو 76 سال میں تھا اس سے زیادہ پیسے میں نے صرف ان 4 سے نکال لیے ہیں. اچھا جتنا تو 76 سال میں 5 بلین نہیں تھا, تو میں نے ان 4 سے 5 بلین نکال لی ہیں. اب ایک اور چیز, آپ فارسٹ کی بات کر رہے ہیں, فارسٹ کے اوپر دیکھیں آسٹریا, اور یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہے, یہ اتھینٹک ڈیٹا ہے. یہ آسٹریا کا جو سائز ہے جنگل کا وہ, اور جو میرے کے پی کا ہے وہ 1 ہے. اچھا اب ہمارا دیودار جو ہمارا ہے کوالٹی میں وہ اس سے بہت بہتر بھی ہے. آسٹریا نے جب ڈکلیئر کیا انڈسٹری اپنی فارسٹری کو تو انہوں نے اس کو شروع کیا $1 بلین سے. آج وہ $7 بلین کی انڈسٹری ہے ان کی. اچھا, اگر اس سے سائنٹیفک ٹرمنگ کو کر رہے ہیں, کٹنگ کر رہے ہیں, اگر اس سے جنگل ختم ہوتے تو پھر تو ختم ہو گیا ہوتا, بجائے $1 بلین سے $7 بلین کے جانے پہ. لیکن اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اب ہمارا بھی جب ہم نے بین لگا دیا فارسٹ کٹنگ کے اوپر, اس سے پہلے ہمارے صوبے کا جو 40% بجٹ تھا وہ فارسٹری سے آ رہا تھا. ہم نے بین لگا دیا, ہم اور درخت بھی لگا رہے ہیں, لیکن سائنٹیفک کٹنگ اور ٹریمنگ ہم نہیں کر رہے. اچھا, اور ہمارا پیسہ لگتا ہی جا رہا ہے, چوری سے درخت بھی کٹ رہے ہیں, وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا, تو کیوں نہ ہم فائدہ لیں اس کا. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے پاس اتنی بڑی ایک انڈسٹری ہے, بن سکتی ہے, اور اس سے فائدہ ہے فارسٹ کو, کیونکہ درخت جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سائز کے ساتھ ساتھ اس کو ایک سپیس بھی چاہیے درمیان میں, کیونکہ نیچرل گروتھ بھی بہت زیادہ ہے ہماری. تو جب وہ سپیس نہیں ملتی تو آپ جنگلوں میں جب جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی عمر کا درخت, ایک کا تنا اتنا ہوگا, دوسرے کا اتنا ہوگا, کیونکہ اس کو فاصلہ نہیں ہے, اس کو سن لائٹ نہیں مل رہی, اس کو گرو کرنے کی وہاں پہ سپیس نہیں مل رہی. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. پھر ہمارے جو فارسٹ ریزرو ایریاز ہیں ان کے اندر, چونکہ وہ ریزرو ہو چکے ہیں فارسٹ کے لیے, ان کے اندر ہمارے پاس بہت ہی قیمتی منرلز ہیں. اچھا, ان کو ہم ٹچ اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ فارسٹ ایریا میں کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. اب اس میں وہ دنیا ترقی کر رہی ہے, نئی نئی چیزیں سامنے ریسرچز آتی ہیں. ہمارے جو دیودار کا درخت ہے, جو درخت ہیں یہ ان کی جڑیں اندر نہیں جا رہی ہوتی, 2.5-3 فٹ سے 4 فٹ زیادہ جڑ کسی کی نہیں جاتی. دیودار کی وہ ایسے جاتی ہے. اب اگر وہاں پہ میں ٹنل مائننگ کروں اپنی ان منرلز کی کہ جو بہت ہی قیمتی ہیں, بلین روپیز کی ہیں, تو وہاں پر نہ میرے جنگلوں کو فرق پڑتا ہے اس سے, اور اگر تھوڑا بہت مجھے کچھ درخت کاٹنے ہی پڑے اس جگہ کو جہاں سے میں نے ٹنل نکالنی ہے, تو اس کے بدلے میں اگر میں 50 درخت اگر ریپلیس کرتا ہوں تو میں اسی جگہ پر 50,000 اور لگا سکتا ہوں,
اور مزید پیسہ بھی کما سکتا ہوں. تو اس میں بھی ہم ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بہت ہی قیمتی منرلز ہیں, تو وہاں پر بھی ہم ان منرلز کو الاؤ کریں گے تاکہ ہمیں اس سے ریونیو آئے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں پہلے کام نہیں ہوا, اب ان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ڈیولپمنٹ میں ہمارا جو مین فوکس ابھی ہے ایریگیشن, ہمارا بڑا فوکس ہے. لفٹ کا ہم شروع کرنے لگے ہیں, 3 لاکھ پلس ایکڑ زمین ہے. فوڈ سیکیورٹی کا میرے صوبے کا پورا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر چھوٹے چھوٹے ہم جو ڈیم بنا رہے ہیں, کسی میں 1 لاکھ کنال زمین آباد ہوگی, کسی میں 50,000 کنال زمین آباد ہوگی. 4 ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں ماشاءاللہ, 4 جو ہے ہم انشاءاللہ فروری تک کمپلیٹ کر لیں گے. اس طرح اور چھوٹے ہم نے بہت فیسیبلٹیز بنا لی ہیں, ان پہ بھی ہم کام کریں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو ان کے ایریا میں اس پوٹینشیل سے ہم ڈیم بنائیں اور ایریگیشن کے لیے ان کو چینل دیں اور وہاں پہ اپنی زمین آباد کریں. وہ بھی اس سے پیسہ کمائیں گے اور ساتھ میں میرا فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. تو ہم ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ٹورزم میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 مہینے میں ٹھنڈیانی ایک آپ کو نیا بہت بڑا ایک ٹورزم کا ایک بہت بڑا ہب ملے گا. تقریباً روڈ اس پہ میں نے بنا لیا ہے, قریب میں افتتاح کر لوں گا اس کو. ایبٹ آباد سے آپ نتھیا گلی کے بجائے ٹھنڈیانی بھی جا سکتے ہیں. نتھیا گلی یہاں پہ ہے, ایبٹ آباد یہاں پہ ہے. اس میں 4 ایون کوسن نتھیا گلی کے بعد ایسے گھوم کے آتے ہیں, وہ چھوٹا سا وہ روڈ ہے ان کا, اور ایسے ہی خوبصورت علاقہ ہے. اور ایبٹ آباد کو پھر یہاں سے ملتا ہے. 10 کلومیٹر بنا لیا ہے, پورا گھما کے لاؤں گا تاکہ آپ نتھیا گلی جانا ہے تو نتھیا گلی کے بجائے پورا گھوم کے اگر آپ آئیں تو وہی ویوز اور وہی آپ کو ملے. اس سے کیا فائدہ ہوگا, لوگوں کی زمین کی ویلیو بڑھے گی. اور یہ نتھیا گلی میں ہم پھنس چکے ہیں, ہم کھلا علاقہ لوگوں کو ملے گا, ہمارا یہ فارسٹ بھی خراب نہیں ہوگا, ہماری انوائرمنٹ بھی خراب نہیں ہوگی. ایک نیا ایرا جو ہے نیا ڈیولپ ہوگا اور لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی, لوگوں کو وہاں پہ روزگار بھی ملے گا. اس طرح ہمارا مارسیرا میں ایک پروجیکٹ شروع ہے, 2 ہمارے ادھر سواز اور ایک کاغان میں شروع ہے. تو ہم نے اب نئے ایریاز بھی ڈیولپ کرنے ہیں کیونکہ انہی چیزوں سے آپ کے لوگوں کے زندگی میں بہتری آتی ہے. اب کوہستان بہت خوبصورت علاقہ ہے, روڈ ایکسیس نہیں ہے پراپر, ٹورسٹ نہیں جا سکتا 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے فاصلہ طے کر کے سوا سے, وہ بھی روڈ ٹھیک نہ ہو. ان کو میں ایک روڈ دے رہا ہوں اپر اور لوور کوہستان کو, جس کے بعد انشاءاللہ 1.25 گھنٹے میں آپ سوات موٹر وے سے پہنچ جائیں گے. اس سے کیا ہوگا, اب وہ ایریا بیکورڈ ہیں, جب میں ان کو ڈیولپ کر رہا ہوں اب اس طرح, تو اس سے جب ادھر ٹورزم آئے گا تو وہ لوگ اپنے ٹورزم سے پیسہ کمائیں گے اور اپنے بچوں کو پیٹ بھی پالیں گے, بچوں کو اچھی تعلیم بھی دیں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ اور کوئی پوٹینشیل نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو کیسے اوپر لے کے جاؤں. تو اس طرح کے ہمارے انشاءاللہ پروجیکٹس ہیں جو اس وقت کئی شروع ہو چکے ہیں, کئی انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں. اور یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں کہ جو ایسی ڈیولپمنٹ کریں گے کہ جس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی اور صوبے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اب ایسا روڈ جو مجھے ایسے ٹورزم ایریا میں لے کر جائے تو اس سے کیا ہوگا, ٹول ٹیکس آئے گا, زیادہ لوگ جائیں گے ذرا ٹول ٹیکس آئے گا. تو اس روڈ کے پیسے سے مجھے مینٹیننس بھی نہیں کرنی پڑے گی, مینٹیننس بھی روڈ خود کرے گا اپنی, لوگوں کی بہتری بھی آئے گی. تو یہ سارے جو پروجیکٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بیسیکلی اصل بنیاد ہیں کسی بھی صوبے کو اٹھانے کے لیے, ملک کو اٹھانے کے لیے. اور اسی پہ بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو سکا. اب نہ ہونے کی وجوہات پہ میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں اس سوچ کا آدمی ہوں کہ اگر ہم پیچھے کی طرف سوچتے رہیں تو ٹائم ضائع کریں گے. اس پہ بہتر ہے کہ آگے کا سوچیں اور آگے بڑھیں. اور وہ جو چیزیں آپ نے فیل کی ہیں کہ کس وجہ سے وہ چیزیں اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوئیں, ان کو جلدی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. اب ڈیولپمنٹ میں اور بھی بڑے انشاءاللہ میں ایکٹ چینج کر رہا ہوں. ہمارا پروسیس بھی بڑا سلو ہے کام کرنے کا. میں تو بڑا اور طرح کا بندہ ہوں, گھوڑوں کا سوار ہوں چونکہ, اور گھوڑا کو پتہ ہے آپ بھی خود بھی سواری کر رہے ہیں آج کل, اور سوار ہیں آپ. لوگوں کو لگتا ہے کہ جب گھوڑا فل گیلپ میں اسپیڈ میں ہوتا ہے تو شاید سوار کو پرابلم ہو رہی ہو, لیکن اصل میں سوار اتنا ہی کمفرٹ ہوتا ہے جتنا گھوڑا تیز دوڑ رہا ہو. اب ہمارا سر ہم کرتے ہیں نا, کوئی پروجیکٹ ہے ہمارا ہم کرنا چاہتے ہیں, وہ 3-4 منٹ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. کس چیز پہ, وہ جی پہلے ٹینڈر لگ رہا ہے, 25 دن جو ہے وہ ٹینڈر اخبار میں دینے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. پھر وہ اخبار میں آئے گا تو 25 دن مزید دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کی پھر اوپننگ ہوگی, وہ پھر 25 دن 20 دن اور گزر گئے, تو 90 دن تو ہوا میں گئے نا آپ کے. اب جب ایک کانٹریکٹر ہے, جب میں اخبار میں ایڈ دے رہا ہوں اور وہ اس نے اپلائی ہی کرنا ہے, اور میرا تو سسٹم بھی چونکہ اب میں ڈیجیٹائز سب کچھ کر کے اور میں اس کو جب فلوٹ کر لیتا ہوں تو یہ 25 دن میں کیوں ویٹ کر رہا ہوں. جس نے کام کرنا ہے تو آئے اور جلدی اپلائی کرے. تو اس ٹائم کو بھی کم کرنا ہے. پھر کمپلیشن ٹائم جو ہمارے ہوتے ہیں پروجیکٹس کے, ADP اسکیمز ہیں آپ کی بہت ساری مجھے جو ملی ہیں وراثت میں, تو بھائی ایک روڈ ہے آپ کا 50 کروڑ کا, اس کا آپ نے رکھا ہوا ہے سالانہ ADP میں 5 کروڑ روپیہ. کتنے سال میں بنے گا, 20 سال میں. آپ خود ہی پہلے سے پریمپٹ کر لینا, اسے بننا ہی 20 سال میں ہے. اچھا 20 سال میں بار بار ایکسیلیشن ہوگی اس میں, تو وہی جو آپ کا روڈ ہوگا 25 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر, وہ جب کمپلیٹ ہوگا 20 سال میں آپ نہ کریں, آپ 10 میں کر لیں, وہ جا کے ہوگا 2 ارب میں. روڈ اتنا ہی بن رہا ہے, پیسہ 2 ارب لگ رہا ہے اس پہ. تو
اس سے نکلنے کے لیے بھی ہم پروجیکٹس کو ان ٹائم کمپلیٹ کریں گے اور ایکسیلریشن سے ہم نے نکلنا ہے تاکہ ہمارا یہ پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اتنی ہی ڈیولپمنٹ اس سے 3 گنا پیسوں میں ہو رہی ہے, اونلی بیکاز آف بیڈ پلاننگ. کہ آپ اس کو, اچھا ہوتا کیا ہے 10 سال میں جو روڈ بنے گا, جو آج شروع ہوا ہے تو 5 سال بعد جو پہلے والا جو آج بنا ہے وہ تو خراب ہو چکا ہوگا, تو اس روڈ کا کسی مزہ ہی نہیں لینا. ابھی بنا نہیں ہوگا اور ایم ایڈ آر میں جو ہے نا روڈ ٹوٹ پھوٹ اور پھر اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ سارے کام انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور ہم ایک ایسا ماڈل کریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, جس طرح ہم امانت دار ہوتے ہیں, اس کا میرا تو خیر فیملی نیم بھی امین ہے, تو ہم اس کے امین ہیں, امانت دار ہیں, تو ہم نے اس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بحرین, یہ تو پہلے تو حکومتیں یہ کرتی پھر رہی ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے کو, تو اس طرح وہ استعمال کر رہی ہیں جس طرح وہ بادشاہت کا نظام ہے اور آپ کو عیاشی کے لیے ملا ہوا ہے سب کچھ. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہیں. اب میں یہ پارٹ کی ڈیٹیل میں جاؤں نا تو آپ حیران ہوں گے, وہ ٹائم اتنا لگے گا کہ اس طرح کہ آپ کو پتہ نہیں 50 ولاگ کرنے پڑے. لیکن میں اب جو میں روڈ بنا رہا ہوں اس کی روڈ مارکنگ, اس کی کوالٹی, وہ بھی انشاءاللہ فرق ہوگی. عوام کو میں نے پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے. جس طرح گھر بناتے ہو نا اور گھر میں ایک ایک اینٹ کو ٹھنگا ٹھنگا کر کے چیک کرتے ہو, تو اس طرح یہ ٹیکس کا پیسہ, آپ کی گلی بن رہی ہے, آپ کا روڈ بن رہا ہے, اسکول بن رہا ہے, اسپتال بن رہا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے, آپ نے کھڑے ہو کے میری ٹیم بن کے, میں نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. اختیار عوام کا میرا ایپ ہے کہ آپ کو میں نے اختیار دیا ہوا ہے. مجھے نہ کہنا ٹھیکیدار نے چوری کی ہے یا کسی ایم پی اے نے چوری کی ہے یا ایم این اے نے چوری کی ہے یا کسی سرکاری افسر نے چوری کی ہے. آپ میرے ذمہ دار ہو, کام ٹھیک نہیں ہو رہا کھڑے ہو کے آن کرو, چیک کرو, نہیں ہو رہا ادھر ہی بند کرو. بند کر کے ہاں پھر ایکشن نہ ہو, پھر آپ کہو کہ حکومت چور ہے یا افسران چور ہیں یا ایم پی اے چور ہے یا ایم این اے چور ہے یا ٹھیکیدار چور ہے. جب آپ چیز کو آن ہی نہیں کرو گے تو پھر میں یہ نہیں مانوں گا. تو اس میں ماشاءاللہ کوالٹی بھی ہماری بڑی بہتر ہو کے سامنے اس سے آئے گی, کیونکہ عوام, جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی لانے کے لیے پہلی عوام کا اعتماد اور اس کے بعد عوام کا ساتھ. انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جب عوام آپ پہ اعتماد کرتی ہے تو آپ یقین رکھیں کہ پھر عوام آپ کی طرف رجوع بھی کرتی ہے. جب ان کو اعتماد نہیں ہوتا تو ان کو پرواہ ہی نہیں آتی. تو انشاءاللہ ہم یہ اعتماد بحال کر رہے ہیں عوام کا, اور عوام ہی کا اختیار ہے, اور عوام انشاءاللہ اپنے کاموں کو دیکھے گی اور انشاءاللہ ان کاموں کو ہم بہترین طریقے سے کریں گے. مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی ہے, پتہ جی ہے بتائیں. اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کا ایک امپریشن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک سلطان رہی ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں شاید بندے شندے کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کوئی کام شام نہیں کرتا ہے کے پی کے میں, صرف اس کا ایک ہی کام ہے یہاں پہ آ جائے, ٹھیک ہے, اسلام آباد آ جائے, چڑھائی کر. نہیں سر, ابھی میں تو لیکن یہ موٹر جو ویز پہ آیا نہیں ہوں باتیں, سر. لیکن یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں مجھے, مطلب اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ یو آر ڈوئنگ سو مچ بٹ نو بڈی از لائک لکنگ انٹو اٹ. جہاں پہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے. اب دیکھیں نا ہمارے انٹر ڈسٹرکٹ روڈ سے ان پہ فاسٹ ٹریک سے کام شروع کر دیا, فاسٹ ٹریک پہ ڈالے ہوئے ہیں. آپ کی بہت سی بریجز, کوئی 4-5 سال سے بریجز جو ہے نا وہ منظور ہیں, انٹر ڈسٹرکٹ دونوں ڈسٹرکٹ کو کنیکٹ کر رہی ہیں. 3 گھنٹے کا فاصلہ کام ہو جائے گا ان سے. وہ شروع ہے, ابھی تک ان کا نیچے پائل ورک نہیں ہوا, ان کو فاسٹ ٹریک پہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. پھر ابھی موٹر وے ایک نیا بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے 11 ضلعوں کو کنیکٹ کرے گا کم از کم. اچھا, پھر پشاور سے ڈی خان موٹر وے بنے گا, 11 ضلع کنیکٹ ہوں گے. پھر وہ کنیکٹ ہو جائے گا پشاور سے اسلام آباد والی موٹر وے پہ, پھر لاہور ہے, پورا پاکستان. اچھا پھر یہ پنجاب کو ہی کنیکٹ کر رہا ہے. ڈی خان کے ایک بارڈر پہ آپ کا بلوچستان ہے, ایک بارڈر پہ آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے پنجاب, دوسرے بارڈر پہ آپ کا بکھر ہے. تو یہ بھی ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. پھر دید چکدارا ہمارا موٹر وے ہے, وہ انشاءاللہ آپ شروع کرنے لگے ہیں. اس سے آپ کا جو ایریا رہ گیا ہے سوات موٹر وے کے علاوہ, یہ سارا کنیکٹ ہو جائے گا. تو اس طرح کے ہمارے اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت ہم شروع کر آپ چکے نے ہیں. ایک اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رکھا ہوا ہے, واٹ از دیٹ, کہ ہر مہینے میں ایویلویشن ہوگی, واٹ از دیٹ؟ وہ سر ایسے ہے کہ دیکھیں, ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ایک پرفارمنس, یہ دونوں میں سمجھتا ہوں برابر چیزیں ہیں. واٹ از دیٹ؟ مجھے ایسے ایک لوگ, مہینے میں کیا کرنا کرتے وہ ہر مہینے میں سر ایویلویٹ کرتا ہوں کہ میں نے اگر, اور پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو پیسے جو ٹرانسفر ہوتے تھے نا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ 3 مہینے بعد ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو 3 مہینے از اے لانگ ٹائم. میں اس کو ہر مہینے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, لیکن میں ہر مہینے ریلیز کرتا ہوں. اس ہر مہینے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے ڈپارٹمنٹ کو دیا تھا فار ایگزامپل 2 بلین فار دیئر, جو اے ڈی پی ان کی ہے ڈیولپمنٹ کام ان کے ہو رہے ہیں, تو کیا وہ 2 بلین کو اس نے یوٹیلائز کر لیا؟ اگر وہ نہیں کر سکا تو ان کی میں کھنچائی کرتا ہوں پھر, اور ان کے بجائے پیسے پڑے ہیں ان کو اسپینڈ کرنے کے لیے ہم فوکس کرتے ہیں کہ چلو پھر اگر نہیں لگ رہے ان سے تو ہم خود بیٹھتے ہیں کہ یار اس اسکیم کو آپ اس طرح یہ پیسے دو اور ان کو ذرا فاسٹ ٹریک پہ کر لو. اور جنہوں نے یوٹیلائز کیے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں پرفارمنس بیس, کہ چلو ان کی آپ چونکہ لائبلٹی ہے, کام مکے ہے, کام تیز جا رہا ہے یہاں پہ,
تو ان کو پھر ہم ریلیز کرتے ہیں. تو یہ اب ہم مہینے پہ ہم کر رہے ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا 3 مہینے پہ. تو اب یہ ہر مہینے پہ جو ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یوٹیلائزیشن بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور اب انشاءاللہ انکریز ہو کے 70% پہ چلی جائے گی. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی وہ کہتے ہیں نا سلو 6 اسکیمز ہیں, وہ ایک 6 اسکیم بھی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ ان کو ہر مہینے بیٹھ کے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور ایویلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ کی فاسٹ ٹریک اسکیمز ہیں وہ سلو نہیں ہوتی بلکہ اور تیز ہو جاتی ہیں. ایک مجھے بتائیں, یہ آپ نے ایک کچھ یہاں پہ ایک نیا کوئی کام شروع کیا ہے کہ جن لوگوں نے کوئی کمپلیشن نہیں کی یا کچھ اس طرح کی بات تھی, میں نے کسی سے سنا تھا, جیسے پی سی ہے, پی سی پشاور ہے, اس کا مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ آپ نے ان کو کوئی تھوڑا سا اسکرو کیا ہوا ہے, ٹائٹ کیا ہوا ان کا. اس میں سر انڈسٹری میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پلاٹ ہم نے انڈسٹری آکشن کیے تھے اور اس پہ ابھی تک کوئی انڈسٹری کسی نے نہیں لگائی, ان کو بھی ہم نوٹسز دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ 1 سال میں انڈسٹری نہ لگائی تو آپ کا پلاٹ کینسل ہو جائے گا. مائننگ میں ہم نے یہی کیا, کافی مائننگ کی لیزیں ہم نے ان ہنڈریڈس ہم نے ختم کر دی ہے کہ لیزیں جو تھیں اور اس پہ کام نہیں کر رہے تو وہ ان کو ہم کینسل کر کے پھر نئے لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آفر کر رہے ہیں کہ پھر وہ آئیں اور کام شروع کریں. یہ جو پی سی کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, پی سی کا جو پلاٹ ہے بہت کم پیسوں پہ دیا گیا اس وقت جب یہ حکومت تھی, اس وقت جس کی بھی تھی, کہ چلو پشاور میں ایک اور انہوں نے وہ سرینا کو بیچ دیا نا اپنا پہلے والا پی سی, کہ چلو پشاور میں 5 اسٹار بنے گا. اس سے ایسی پروجیکٹ سے مطلب روزگار بھی آتا ہے اور ترقی بھی ہوتی ہے. تو وہ ان کو دیا, لیکن وہ پچھلے کئی سالوں سے ایک سال کر کے مکمل نہیں کر رہے. تو اب میں نے بھی فیصلہ کیا ہے, یہ 2 دن پہلے میٹنگ تھی, کہ اب ان کو لاسٹ وارننگ جو ہم نے دی ہے, اس لاسٹ وارننگ کے ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو 10 کروڑ روپے ان پہ جرمانہ ہے, پھر نہ بنائے بے شک. اور اس طرح میں ہر سال 10 کروڑ روپے جرمانہ ان پہ لگاؤں گا, پھر یہ نہیں بناتا خیر ہے. مجھے 10 کروڑ روپے تو عوام کے لیے آ رہے ہیں, میں اسے کوئی اور کام کر لوں گا عوام کی فلاح کے. اور اگر پھر 2 سال میں انہوں نے نہ کیا اس کے باوجود, تو پھر میں اس کو کیسے کر ٹیک اوور کر لوں گا, اور پھر میں اس کو جو جتنا رہتا ہے یا تو گورنمنٹ بنا لے گی اور یا پھر گورنمنٹ اس کو پھر دوبارہ آکشن کر لے گی. تو پھر زیادہ غالب بات ہے جو بنا ہوا ہے وہ کسی اور آکشن میں پھر مہنگا چلا جائے گا, کیونکہ میں اس حق میں ہوں کہ گورنمنٹ یہ چیزیں چلا نہیں سکتی ہے, تو ایسی چیزوں کو آؤٹ سورس ہی کرنا چاہیے. اب بی آر ٹی کے ہمارے 3 بہت بڑے بڑے پلازا سے ایک میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, باقی 2 بھی جلدی کمپلیٹ کر رہا ہوں, وہ بھی ہیوج پلازاز ہیں, اس سے بھی ریونیو آئے گا. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں اس طرح جب بڑے اپارٹمنٹس کرتے ہیں اس طرح کے, ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس ایریا میں ترقی آتی ہے, دوسرا لوگوں کو کاروبار کا بھی بہت بڑا موقع ملتا ہے اور ساتھ روزگار کا بڑا موقع ملتا ہے. اب ہمارے پاس ڈینز ہے ایک پشاور میں, اب وہ ڈینز میں اس وقت ہزاروں ملازمین جو ہیں وہ روزگار پہ لگے ہوئے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں لوگ ان ہنڈریڈس, اور ہزاروں ملازمین ان کے ساتھ ڈائریکٹ ان کے ساتھ امپلائیز ہیں, اور انڈائریکٹ بہت سے امپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو ایک 3 ایکڑ میں اگر اچھا پروجیکٹ ہو جائے تو وہ آپ کے ہزاروں لوگوں کو روزگار دے دیتا ہے. اور اگر وہ 3 ایکڑ کسی نے قبضہ کیا ہو تو اس طرح قبضے ہوئے پڑے ہیں, تو اس لیے جو میں نے یہ ایسٹ مینجمنٹ کمیٹی بنائی آتے ہی فوراً, اور اس کے ذریعے اپنے ان پلاٹس کو جو ان کا ورتھ ہے اس کے مطابق ہم استعمال جب کر رہے ہیں اب, تو اس سے یہ ہمیں فائدے ہوں گے کہ پیسہ بھی بہت زیادہ آئے گا اور ساتھ میں لوگوں کو کاروبار اور روزگار ہی ملے گا. ایک آپ نے یہ دوسرا کام جو شروع کیا ہوا ہے چھوٹا آ گیا, دیکھیں چھوٹا جو ہے نا آپ کا, ادھر آ جائے یار, کم سٹ اوور دیر, آ جاؤ ادھر آ جائے, ادھر آ جائے, بیٹھ جاؤ. یہ علی امین صاحب کا بیٹا ہے جی, آپ نے نام نہیں بتایا. اسلم خان. اسلم خان, بڑا ویٹ ریڈیوس کیا ہے اس نے, اینڈ ہی از ویری کمیٹڈ, اور یہ بڑی اپنی ڈائٹ کنٹرول کر رہا ہے, اور اپنی بہن کی برتھ ڈے تھی, ہاں ایکسرسائز بھی کر رہا ہے سر ماشاء اللہ, اور بڑے جذبے سے ڈائٹ ایسی کر رہا ہے کہ بہن کی برتھ ڈے پہ آپ نے کیک میں نے دیا تھا, کیک کاٹ کے اتنا سا پیس دیا, کہتا نہیں میری ڈائٹ میں نہیں ہے, میں یہ نہیں کھاؤں گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ نے ایک دوسرا کام بھی شروع کیا ہے کہ وہاں پہ میڈیسن جو ہے, جیسے میڈیسن کی پرچیزز ہیں, یا آپ نے جیسے وہاں پہ مس یوز ہو رہی تھی, یہ کارڈ آپ کا جو تھا صحت کارڈ کے حساب سے جو یوز کر رہے تھے کہ کسی کو دے دیے, انڈر ہینڈ پیسے دے دیے اور جناب 10 قسم کے آپریشن لکھوا لیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں اس میں پروکیورمنٹ جو ہے ہماری اسے ٹرانسپیرنٹ میں نے کیا ہے اس کو, اور اس میں ماشاء اللہ جو ہم نے اس سال پروکیورمنٹ کی ہے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے اس سے تقریباً ڈبل دوائی جو ہم نے لی ہے, حالانکہ ریٹ تو ہر سال ہمارا پیسہ ڈیویلیو ہو رہا ہے, تو ظاہری بات ہے میڈیسن ریٹ تو بڑھتا ہے, تو اس میں 3 بلین ہمیں کم ہمارا خرچہ ہوا ہے. اچھا, اور ایک پچھلا اسکیم بھی ہے, اس سے میں نے کام بھی کیا ہوا ہے, ابھی قریب سزائیں بھی اس پہ ہو جائیں گی, کہ جو پہلے چوریاں ہوئی ہیں اس پہ بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تو اسے ٹرانسپیرنسی سے 3,000 روپیہ بھی کم لگا, اور دوائی بھی آلموسٹ ڈبل خریدی گئی.
وہی دوائی جو پہلے 3 ارب میں نے سنا مہنگی خریدی گئی 40 روپے کی دوائی جو ہے وہ 400 روپے یس تو وہ اب ٹرانسپیرنسی نہیں تھی نا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. تو اب وہ چونکہ ٹرانسپیرنسی کا سسٹم بنایا ہے، پروکیورمنٹ کمیٹیز بنائی ہیں، اس کو پراپر ٹرانسپیرنٹ ایک پورا سسٹم بنایا ہے، تو اس پہ اتنا فائدہ ہوا. باقی جب ہیلتھ کارڈ کی بات کریں، ہیلتھ کارڈ میں ایسا تھا کہ تو ہیلتھ کارڈ کے اوپر کچھ ایسے ہاسپٹلس ڈالے گئے تھے کہ جو بیسیکلی فج کر رہے تھے، اور وہ اس کرائٹیریا پہ تھے ہی نہیں. ان میں ہم نے ان کو فارغ کر کے نئی کمیٹی بنائی، اور پھر ہاسپٹلس کا ہم نے ایک ایسا کرائٹیریا رکھا کہ اس کو اگر میچ کرے گا تو تب ہی وہ ہماری لسٹ پہ آئے گا. اور کچھ ایریاز میں ہم نے تھوڑا سا تو کم رکھا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بیکورڈ ایریاز میں وہ ان کا وہ لیول نہیں ہے، تو ان کو بھی ہم نے یہ کیا کہ ان کو ہم نے یہ کچھ کو لیا بھی ہے تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اتنے عرصے میں اپنی یہ چیزیں پوری کریں گے. لیکن یہ ہمارے چونکہ ریٹس کم تھے، تو جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ایک تو ہیلتھ کارڈ کے اوپر 17.5 ارب کی لائبلٹی تھی، وہ بند بھی تھا، وہ لائبلٹی بھی ہم نے اتاری، فوراً شروع کیا. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو اچھے ہاسپٹل سے بڑے بڑے جو ضروری ہیں، لائک نارتھ ویسٹ، لائک RMI، تو وہ ہم سے چلے گئے تھے کیونکہ ہمارے ریٹ کم تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسپیرنسی کی وجہ تارا سے خان بھی گیا تھا. جی تو ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 30% ریٹ انکریز ہونے کے باوجود ماشاءاللہ اب جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 1 بلین ہر مہینے کم آ رہی ہے. اچھا اپنے اسپتال بھی ہم امپروو کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ علاج ہو، تو گورنمنٹ کا پیسہ گورنمنٹ کے ہی سرکل میں چلے. اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اور امپرومنٹ بہت چاہیے ابھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ پچھلے مہینے 70% جو بلنگ ہوئی ہے ہیلتھ کارڈ پہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوئی ہے. مطلب کہ اگلے کے پاس یہ کارڈ ہے، ایک ATM کارڈ سمجھیں اس کو، اور کہیں پہ بھی یوز کر سکتا ہے، تو وہ اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں یوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو اچھا علاج مل رہا ہے، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. چلے جی، وی ہوپ فار دا بیسٹ. وی کین پرے فار آل دیز تھنگس کہ جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام ہے یا جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہوئی ہے، پروسیس اس کو انیشیٹ کیا ہوا ہے. ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں آپ کو پلیز. لوگوں کے لیے، ہم نے ماشاءاللہ پہلی دفعہ جو ہے احساس روزگار میں لوگوں کو ہم انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں 4 بلین کا، اور یہ ہمارا تو شروع بھی ہو چکا ہے. اچھا یہ ابھی تو باقی تو ہمیں دیکھ کے اناؤنس کرتے پھر رہے ہیں، نکل ہی ہماری اتار رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں. دوسرا احساس ہنر، ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن جتنے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے ان کے ڈگری ہولڈر ہیں، یہ صرف ان کو ملے گا 4 بلین کا. اچھا وہ بھی انٹرسٹ فری لون دیں گے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب کاروبار شروع کر رہے ہیں تو آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 5 یا 4 مہینے بعد شروع ہوگی، تاکہ اسٹیبلش کرنے تک آپ یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں نے اس کا وہ قرضہ اتارنا ہے اپنا. پھر ہمارا احساس، ہمارا گھر، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. 4 بلین ہم نے اس کو دیا ہے، لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے اس کے اندر. اور ایک چوتھا بھی ہمارا ہے، وہ بھی اسی روزگار کے حوالے سے ہے. پھر ہمارا ہوم سٹے کے لیے وہ بھی 4 بلین کا ہے. یہ 4 ہمارے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک اور ہے ہوم سٹے کا، وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو ٹورزم کے علاقے ہیں ان میں ہم 2 کمروں کے انیکس لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دیں گے بنانے کے لیے، اچھا تاکہ وہ بنائیں. اچھا لوگوں کو بھی سہولت زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پچھلی کچھ ریفارم کرنے سے ہمارے آنے کے بعد ہمارا تقریباً 1.5 کروڑ لوگ ٹورسٹ آیا KP اس دفعہ. اچھا اس سے پہلے 1 کروڑ تھا، 50 لاکھ بڑھا ہے. اب ان کو ظاہری بات ہے جب یہ بڑھ رہے ہیں تو ان کو ہمیں اسٹے کے لیے بھی فیسلٹیز دینی پڑیں گی، تو وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ. وہاں پہ وہی لوکل لوگ ہی اپنے وہ بنائیں گے اور اس میں وہاں پہ لوگ رہیں گے اچھی، ان کو اور فیملی کے ساتھ ایک سیکیور جگہ پہ ان کو جو ہے نا ایک ہوم سٹے ملے گا وہاں پہ. وہ بھی ہمارا شروع ہے. اس کے علاوہ سولرائزیشن جو ہے، ہم گرین کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں. کافی ہم نے کالجز اور سرکاری بلڈنگ تو شروع بھی کر دی ہیں عوام کے لیے. 20 بلین کا ہم جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم فری میں دے رہے ہیں. وہ اور صرف یہ سولر سسٹم نہیں ہے، اس کے ساتھ پنکھے بھی ہیں، اس کے ساتھ بلب بھی ہیں، تاکہ بس یہ واپڈا ہونا سے جان ہی چھوٹ جائے. اور 20 ارب روپے کا آپ کو بار بار جا گریڈ اسٹیشن میں آن آف نہ کرنا وہ پڑے. مجبوری سے کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اور پھر ظاہر بات ہے لوگ چوری کرتے ہیں. تو اس کے لیے اور اس میں زیادہ تھا اس لیے ہمیں زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس لاسز بہت زیادہ ہیں واپڈا کے. دوسرا جو ہے ہم دے رہے ہیں کہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، لیکن وہ گورنمنٹ دے گی، اور آدھے پیسے جو ہے وہ دے گا. اسٹارٹر پیسے ہم دیں گے گورنمنٹ، اور اس میں آدھے پیسے جو ہے وہ بندہ خود دے گا اور آدھے پیسے اسے گورنمنٹ دے گی. تو یہ بھی 20 بلین کا ہے. تو یہ فی الحال ہم 1 لاکھ اور پلس جو ہے ہم نے اسٹارٹ لے لیا ہے اس کا، اور اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں گے. اور بیسیکلی یہ ہمارا وہ گرین KP کا جو ہمارا ایک وہ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور آپ کو مطلب یہ بات بتاؤں میں کہ صرف ہمارا جو واسا کے ٹیوب ویلز ہیں، صرف پشاور کے جو واسا کے نیچے کام کر رہے ہیں، تو ان کا جو بل ہے 56 کروڑ روپے سال کا ہے. اچھا
اور جو ان سب کی سولوشن پہ خرچہ آ رہا ہے وہ تقریباً آ رہا ہے میکسیمم 1.5 بلین. اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 سالوں میں اپنے ہی بل کے پیسوں سے میں ان کو سولرائز کروں اور اگلے 28 سال تک اس پہ 1 روپے کی کاسٹ نہیں آئے گی. تو اس میں بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اسی طرح ہم یونیورسٹیز میں ہمارا 4 5 6 اوپر نیچے یونیورسٹیوں میں بجلی کے بل آتے ہیں اور ان کا بھی یہی ہے کہ 3 4 سالوں میں انہی ہی پیسوں سے جو ہم بل دے رہے ہیں تو اس سے ہم ان کو سولرائز جب کر لیں گے تو 4 سالوں میں پیسہ ریکور ہو جائے گا. اگلے 22 سال تک ایز پر وارنٹی وہ سولر کی وہ فری ہمیں ملے گا. تو اس میں بھی ہمارا پورا کام شروع ہوا ہے اور اس میں ہمارے تمام 100% اسکول شامل ہیں, 100% کالج شامل ہیں, یونیورسٹیز شامل ہیں, تمام گورنمنٹ آفیسز یہ شامل ہیں, تمام گورنمنٹ کے ٹیوب ویلز ڈرنکنگ واٹر کے یہ شامل ہیں. تو اس طرح کے ہم پروجیکٹ جو کر رہے ہیں اس سے ہمیں بلینز اینڈ بلین روپیز کی بچت ہوگی. وی کین ہوپ فار دا بیسٹ تھنگ, کیونکہ ہمارے پاس ہمیں تو جو امپریشن تھا میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا وہ تو وہ کام بھی ہمارا ایسا ہی جا رہا ہے. وہ بھی چلے گا انشاءاللہ پروٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر پروٹیسٹ میں جو ہے نا پہلے سے ڈبل لوگ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اگر حقیقی آزادی کی ضرورت پڑے گی تو جس طرح یہاں پہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو اس پہ بھی میں ایسی ہی ورکنگ کر رہا ہوں. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے. تو وہ کام بھی میں چھوڑوں گا نہیں. نیگوسیشن کدھر گئے پھر وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں لیکن جب تک کہتے ہیں جب تک چیز ہوتی نہیں ہے نا تب تک آرام سے نہیں بیٹھنا, اچھا ریلیکس نہیں ہونا آپ نے, کیونکہ زندگی میں جس دن آپ ریلیکس کر گئے تو اس دن آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. ویسے یہ کون سی ڈائٹ کر رہے ہیں یار؟ ہاں کوئی ڈائٹ کر رہا ہے, کوئی ڈائٹ پلان ہے تیرے؟ یہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے نا سر لیکن ڈائٹ یہ بڑی ریگولر. ڈائٹ کون سی ہے؟ اس کا ڈائٹ نہیں بتا رہا. ٹرینر اس کا سر اس کو دیتا ہے وہ ڈائٹ وہی کھاتا ہے, اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کھا لے کچھ. کون ہے ٹرینر یار؟ چکن کھاتا ہوں, چکن بیف میٹ. بس دیٹس اٹ. روٹی چاول نہیں, میٹھا بھی نہیں, کیک بھی بہن کا نہیں کھایا برتھ ڈے کا ہے نا, چاکلیٹ کچھ بھی نہیں, بالکل نہیں. بلیک کافی بھی پیتا ہوں. بلیک کافی پی تو ڈارک چاکلیٹ کھا لیا کر یار. نہیں اچھا چلو. تھینک یو ویری مچ, Thank you, بہت sir. بہت شکریہ. آپ پلاؤ بیٹا.